الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا طبيبنا كريمنا رحيمنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا محبوبنا محبوب ربنا مرشدنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله مولانا العظيم عبادت کی نیت سے سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں عبادت کی نیت سے جنہیں درود شریف آتا ہے محبت کے ساتھ پڑھ لیں سبھی ساؤنڈ والے بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر یہ آواز کھول دے تو آپ کی نوازش ایک سال کے وقفہ سے آج مانسیرہ کی معروف علمی درسگاہ جامعہ تنویر القرآن میں میزبان مکرم پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب دامت فیوزہم ان کے حکم پر حاضری ہوئی اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گزشتہ برس میں اپنے بھتیجے کی وفات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا دو سال کے بعد جامعہ تنویر القرآن کے اجتماع سے آج شرف ملاقات حاصل ہو رہا ہے پہلے سے کئی گنا کثیر تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے یقیناً میرے آنے سے قبل آپ حضرات نے بیانات سماعت فرمائے ہیں کلام بھی سنا ہے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ بے ربط گفتگو آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں
اور جیسے حضرت سعد ندیم صاحب مجھے دعوت دیتے ہوئے فرما رہے تھے، تو ایسا جب بھی ہوتا ہے میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میں نے دل سے بات کہنا ہے اور دل والوں کو کہنی ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں آپ جمع ہیں تو ایک دوسرے کا سہارا نہ لیجئے گا کہ میرے حصے کا وہ بولے گا۔ اگر ایسی بات آپ نے کرنی ہے تو یہاں پہ کثیر تعداد میں علماء کرام کی تعداد موجود ہے، میں پھر کہوں گا کہ میرے حصے کا وہ بیان کرے۔ لہٰذا یہاں پہ حاضری میں پیش کروں گا اور میرے ساتھ محبت سے آپ چلیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام کی اتنی کثیر تعداد ہے، اور یہ یقیناً حضرت شاہ صاحب کی کرامت ہے کہ جدھر نظر جاتی ہے سٹیج کی دونوں جانب علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ رب العزت علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور میں ایک بڑی جسارت کرنے چلا ہوں کہ علماء کی موجودگی میں بات کرنے چلا ہوں، لب کھولنے چلا ہوں، یہ انہی کا حکم ہے، بلکہ یوں سمجھیے گا کہ میں اپنا سبق سنانے چلا ہوں اور علماء سے دعائیں لینی ہے۔ میں نے دعا کیجئے کہ میں آپ کو کچھ سنا سکوں اور آپ خاموشی سے سن سکیں۔ آواز اس کی کھول تو میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ یہ کب میرے مزاج کے مطابق ہوتا ہے تو میں پھر اپنا مزاج سامنے لاؤں۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو۔ تیری ہم کا ممکن ادراک نہیں ہے، اے عالم نجوم و جواہر کے گردگار، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا، میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں، میزان خصم مجھ کو گہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہے زبان حروف میں، ان ذائقوں میں اسم اعظم کھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ تیری ہم کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اے مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اس نے ازل اس نے جہاں اس نے بقا تو ہی تو ہے، ولیس للانسان الا ما سعی، اور سعیہ سوف یری، جس نے لکھا تو ہی تو ہے، مدد کو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، سارے نہ بولیے گا، صرف وہ بولیے گا جس کا عقیدہ توحید پہ ہوا، صرف وہ بولیے گا جسے بات سمجھ آئی، مدد کو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے، مدد کو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے، تیرے آستہ کے در پہ کیوں نہ جھکے ابھی، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ چلو آپ تو ساتھ میرا مزاج ملا ہے نا، تھوڑا سا ساؤنڈ نہیں مل رہا، آپ تو مل جائیں گے۔
دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا، توجہ مانشرہ والوں توجہ، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں نے کہنا ہے ممکن ہی نہیں ہے، کوئی روکے یا ٹوکے میں کہوں گا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے، کو کم کرو، بیس کھولو، آواز کھولو اس کی، ممکن ہی نہیں ہے، مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ میں وہ مصرع کھولنے چلا ہوں، جواب ہی نہیں ہے، میں وہ مصرع کھول، اللہ کو شکر، اور میں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ موبائلوں میں، یہ بند کریں، یہ ریکارڈنگ کافی ہے، آپ کوششیں کافیاں مل جائیں گی، یہ ریکارڈنگ کرنے والا داد نہیں دے سکتا، یہ ریکارڈنگ کرنے والا داد نہیں دے سکتا، اور میں چاہتا ہوں یا آپ پروگرام اس انداز سے سنیں، یہ پروگرام کسی کے گھر پہنچے، اور جو اس لائٹ سے پرے پرے ہیں وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی چھیڑے گا، نہ ہماری آواز کو سنے گا، نہ ہمارا کوئی چہرہ دیکھے گا، میں بس انہیں سنبھال لوں، پہنچتا ہوں آپ تک، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے مزاج سے ناآشنائی ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے آخر، لیکن تھوڑا سا ملیے گا میرے ساتھ، زیادہ وقت بھی نہیں لینا، یہ 9:30 کا وقت تو وہ ہے جو پروگرام ختم ہو جایا کرتا ہے، ممکن ہے، اور میں نے عرض کیا کہ میں وہ جملہ کھولنے چلا ہوں جو اسی رمضان میں نے شیخ القرآن کی مسند تعلیم القرآن میں ایک جملہ کھولا، نعرہ تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پتل حریت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ حضرت شیخ القرآن اور میرے والد محترم ایک بڑا گہرا تعلق تھا، میرے والد محترم کے جنازے پہ جب حضرت شیخ القرآن پہنچے تو انہوں نے جنازے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میرا دایاں بازو کٹ گیا، اتنا گہرا تعلق تھا۔ میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں علماء کی سرپرستی میں، اور بہت ایسے علماء تشریف فرما ہیں، اب میں ایک ایک نام لوں گا، بہت وقت بھی جائے گا، میرے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، بس آپ توجہ دیں گے، مجھے توجہ دیں گے، میں جملہ رکھنے چلا ہوں۔
دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، چوکی پر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، لہو دعوت الحق، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے کہتا رہتا ہے چوری کھانی ہے، چوری کھانی ہے، چوری کھانی ہے، دے بھی دو تب بھی کہتا رہے گا کھانی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کر کیا رہا ہوں، کیا رہا ہوں۔ توجہ ہے دوستو، کر کیا رہا ہوں، کیا رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ تو کر لیا لیکن وہ سمجھتا نہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کر رہا، لقد حق القول على اکثرهم، اکثر پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سورہ یاسین ہے، لقد حق القول على اکثرهم، اکثر پڑھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے طوطے کی طرح، دیکھا ہوا ہے؟ اب میں کسی کو طوطا نہیں کہہ رہا، طوطے کی بات کر رہا ہوں، ویسے کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ مجھے اس نے کہا تو وہ خود کہہ رہا۔ توجہ ہے دوستو، ہم نے قرآن، توجہ، قرآن، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز، ہمیں پڑھا نہیں، اور قدر، ایک حسین جملہ اللہ کے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں قرآن کی محفل ہے، عظمت قرآن کی محفل ہے، ما قدر اللہ حق قدری، میری قدر نہیں کی جو میری قدر کا حق تھا۔ ہائے، آپ عوام کو کہتے ہو، کسی کو کہتے ہو میری وہ قدر کر جو میری قدر ہے، جو بنتی ہے، میری ویسے عزت کر جو میری عزت بنتی ہے، کبھی سوچا ہے اس کی کیا عزت ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کی کیا؟ ما قدر اللہ حق قدری، میں اس میں دو جملے ہیں، میں ایک جملہ صرف لے رہا ہوں، ایک ہے قدر، ایک ہے حق، میں صرف لفظ حق لے رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو بڑا ہو گیا، میرا حق ہے تجھ پر، میں نے تیرے لیے تکلیفیں برداشت کی، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتی رہی، آج تو بڑا ہو گیا، میرا حق ہے تجھ پر، میری خدمت کر، میری اطاعت کر، میرا کہنا مان، میرا حکم مان، میری اطاعت کر، میری فرما برداری کر۔ باپ کہتا ہے بیٹا تو بڑا ہو گیا، میرا حق ہے تجھ پر، میں نے تیرے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ صحت دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا، آج تو بڑا ہو گیا، میرا حق ہے تجھ پر، میری خدمت کر، میری اطاعت کر۔ چچا کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر، مرشد کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر، پیر کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر، لیڈر کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر۔ ایک وقت آتا ہے تو کہتا ہے ماں میں نے تیرا حق پہچان لیا، خدمت کروں گا، باپ میں نے تیرا حق پہچان لیا، خدمت کروں گا، چچا میں نے تیرا حق پہچان لیا، خدمت کروں گا۔ اللہ عرشوں سے دعائی دیتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، ان سب کے حق پہچان لیے، میرا حق بھی پہچاننا، میں کون اللہ ہوں۔ مجھے بھی تو پہچاننا میں کون اللہ۔ ماں نے تیرے لیے تکلیفیں تب برداشت کی، ماں نے تیرے لیے خدمت تب کی تیری جب تو دنیا میں آ گیا۔ میں نے تو کہا کچھ میرے ساتھ چلو گے، میں بات آگے نہیں چلوں گا ورنہ دعا کر لیتے ہیں۔ ماں نے تیری خدمت، میرا خیال تب رکھا جب تو دنیا میں آ گیا۔ مجھے پہچان میں کون اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سورہ مومنون 58 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تو کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھا، مٹی سے میں نے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. ساری کائنات کون کہہ کے بنائی، کون کہہ کے بنائی، تجھے کون کہہ کے نہیں بنایا. جب تجھے بنانا تھا خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. پھر اتنا پیارا بنایا. آج کہتے ہیں وہ میری سنتا نہیں، جب تک بابے کو سناؤں نہیں وہ سنتا نہیں. من سلالة من طين. توجہ، مصور جب تصویر بناتا ہے، کیا جملہ آ گیا ہے ذہن میں، اور جو خاموش مزے سے اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ان کے گھٹنے چلو خیر پکڑے رکھو. بڑا اجتماع ہے، کیا کہوں میں. مصور جب تصویر بناتا ہے، مصور جب تصویر بناتا ہے، تصویر بنا چکے تو کہتے ہیں تصویر میں نے بنا دی، اسے لیمینیشن کروا لیں، اسے فریم کروا لیں، اسے آگ نہ چھوئے. آگ چھوئے گی جل جائے گی، آگ چھوئے گی جائے گی. تصویر میں نے بنا دی، لیمینیشن کروا لیں، سنبھال لیں، اسے گرد و غبار نہ پڑتی رہے، دیمک لگ جائے گا. تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیں، اسے پانی نہ چھوئے، اس کے نقوش مٹ جائیں گے. تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیں، اسے مسلسل ہوا نہ پڑتی رہے، دھندلی ہو. طالب علم توجہ ہے. مصور کہتا تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، اسے گرد و غبار نہ پڑے، دیمک لگ جائے گی. مٹی نہ اسے پڑتی رہے، دیمک لگ جائے گی. تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیں، آگ نہ چھوئے جل جائے گی، پانی نہ لگے دھندلی ہو جائے گی، ہوا نہ پڑتی رہے، نقوش مٹ جائیں گے. کیا کہنے اس مصور کے، کیا کہنے اس مصور کے. یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے تصویر بناتا ہے. خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا سجیلا، قسمیں اٹھائیں. والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 5 قسمیں حضرات فرماتے ہیں 4 ہیں، مجھے 5 دکھائی دیتے ہیں. والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احسن بنایا، بولو محبت سے.
اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشنی چاہیے، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. کیا کہنے اس مصور کے؟ اندھیروں میں بنائیے. بس کہہ رہا سبحان اللہ. اندھیروں میں بنائی ہے اور ایسی بنائی ہے. یہ مصور کسی تصویر کو سامنے رکھ کے بناتا ہے، اس نے ایسی بنائی ہے کہ آج کے لوگوں کو کہنا پڑا انگوٹھا لگاؤ، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا. وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا کہنے اس مصور کے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اللہ فرماتے ہیں میں نے نیوٹرس کے اندھیرے کے اندر بنائی ہے، اتنی پیاری بنائی ہے، قسمیں اٹھائی ہیں. اور سن، تجھے وہاں پہ رزق پہنچانا تھا. آج تو کہتے ہیں رب میری سنتا نہیں، تجھے وہاں پہ رزق پہنچانا تھا. رزق ماں کے خون والا تھا، خون والا تھا. خون ناپاک ہوتا ہے. میں نے منہ کے ذریعے سے رزق نہیں پہنچایا تاکہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے. ناف کے ذریعے سے خون تجھے پہنچایا، رزق تجھے پہنچاتا رہا، تجھے پالتا رہا. آج تو کہتے ہیں وہ سنتا نہیں. ارے تیری تو اس وقت سنتا تھا جب تو بول ہی نہیں سکتا تھا. اتنا دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے. موحد کی ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے. قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے. اصلی بولے محبت سے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. قرآن محبوب کے قلب اثر پر آیا. دوستو توجہ ہے، مجھے تو بھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے. جیسے عنوان لکھا گیا اما عائشہ کا، تو میں نے تو بھی وہاں تک پہنچنا ہے. توجہ توجہ. شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ. توجہ رکھیے گا میری ساتھ. محبوب کے قلب اثر پر قرآن اپنے محبوب کے قلب میں، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا، شک نہیں. بول 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 بول. کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد تو عقیدہ بناتا ہے. اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، اگر مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی. کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد تو نظریہ بناتا ہے. میں یہ سمجھا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ تخیل ہے، میرا یہ گمان ہے. یوں بات ہوتی یوں ہو جاتی. اللہ فرماتے میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے عقیدہ نہیں بنانے دوں گا. کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں شک، اس کتاب میں شک. اصلی بولے مہمانوں کو تکلیف نہیں دیا کرتا. اس کتاب میں شک، اس کتاب میں شک، اس کتاب میں شک. اللہ کیوں، اللہ کیوں، اللہ کیوں مردے بخشوانے ہیں؟ اس لیے. اللہ کیوں چومنا ہے؟ اس لیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہدی للمتقین. ہم نے یہ سمجھا صرف ثواب ملتا ہے، ہم نے یہ سمجھا صرف ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں. رمضان میں پڑھو اتنا ثواب، فرض میں پڑھو اتنا ثواب، نفل میں پڑھو اتنا ثواب. کوئی مر گیا تو قبر پہ آ جاؤ. سارا سال قبر پہ بیٹھ کے پڑھتا رہے. جب تک قبر کے جو اندر ہے اس کا عقیدہ قرآن والا نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا. ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی 20,000 کا 50,000 کا موبائل اس لیے خریدتا ہے کہ اس میں ٹارچ ہے. اسے باقاعدگی سے چارجنگ پہ لگاتا ہے، ٹارچ ہے.
پاکٹ میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس میں ٹارچ ہے. یہ ٹارچ اضافی ہے، یہ انہوں نے اس لیے بنائی کہ آپ پاکستانی ہو، کہ آپ ضرورت ہے آپ کو، آپ کے ہاں بجلی نہیں ہے. یہ انہوں نے اس لیے بنائی. موبائل ہے کال کرنے کے لیے، سید ارشد صاحب، موبائل ہے کال کرنے کے لیے، کال سننے کے لیے، موبائل ہے میسج کرنے کے لیے، لیکن سب کو نہیں، پیغام لینے کے لیے، پیغام لینے کے لیے. یہ ٹارچ اضافی ہے، ٹارچ ثواب قرآن کا یہ اضافی ہے کہ اس لیے تم گناہگار ہو، تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، تمہیں ثواب ملے گا. ہے کیوں؟ فرمایا ہدی للمتقین. بول بول میرے ساتھ ذرا بول. ہدی للمتقین، ہدایت ہے. اب میں یہاں اس جملے پہ اگر کھڑا ہو جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا کہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جسے ہدایت ملے وہ متقی ہے. یہ بات انشاءاللہ اگلے سال سے ہم یہ سمجھتے ہیں جسے ہدایت ملے وہ متقی ہے. قرآن کہہ رہے نہیں، جو متقی ہے اسے ہدایت ملے. ہدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. ذالک اس میں اشارہ، توجہ، اس میں اشارہ وہ کتاب، فی یہ کتاب، درمیان میں لگایا لا ریب. اب صرف فی نہیں، اس میں فی ہی، ہاں اس میں ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب. اللہ وہ کتاب، یہ کتاب. کیا دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ذالک الکتاب، کتاب ایک ہی ہے. وہاں تھی، وہاں ہے، وہاں سے اٹھائی، تیرے سامنے لا کے رکھ دی. معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. وہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. اب میں غوطہ لگانے چلا ہوں، میرے ساتھ محبت سے چلیے گا. ذالک اور فی کے درمیان میں لگایا لا ریب، وہ اور یہ کے درمیان میں لگایا لا ریب. اللہ کیا مانا؟ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کو یہ بنایا، وہاں سے کتاب اٹھائی، یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دی. معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی شک نہیں، اور اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں لانے تک جو درمیان میں ذات وسیلہ بنی وہ محمد بھی لا ریب ہے، وہ محمد بھی لا ریب ہے، وہ محمد بھی بے عیب ہے، جسے میں نے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، حسین بنا کر بھیجا، پیارا بنا کر بھیجا، اور مصطفیٰ بنا کر بھیجا. تو قاضی تو محمد میں پھر کہنے دینا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نصیبانہ میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وقت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، روح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، روح تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز لازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور علمت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وصورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی نصیحت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نسبت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شان شاہوں کی سربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رحمت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. نبی کا شد جھوم کے بولے تاجہ تک ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، عاشق رسول اللہ و قاضی بطی اللہ. قادیانی
دشمنوں پہ لعنت، صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، علماء حق، علماء دیوبند، فخر دیوبند قاضی ولی اللہ، قاضی سنیں گے تیری بات، بڑے بڑے قاضی سنیں گے تیری بات، قاضی تیری فراست کو، قاضی تیری فراست کو، قاضی تیری خطابت کو، قاضی تیری رقابت کو، یہ میرے عزیز ہیں صاحبزادہ سید انور شاہ صاحب، صاحبزادہ سید ارشد شاہ، یہ ان کی محبت ہے کہ بس کھینچ کے لے آتی ہے مجھے. اور پچھلی دفعہ مجھے بعض دوستوں کے بڑے سخت قسم کے بھی فون گئے حضرت صاحب جی، اور میں اب ان کی خدمت میں عرض کروں گا بشری تقاضے ہوا کرتے ہیں، یوں نہ کیا کریں، اچھا نہیں ہوتا، یہ مجبوریاں بن جایا کرتی ہیں. اور میں پھر ان کی خدمت میں اگر آپ ناراض نہ ہو تو عرض کروں کہ خدا ہے لوگ یہاں گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، خدا ہے لوگ یہاں گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. ہاں بس تھوڑی تھوڑی باتیں سن لیں. میں ان کی محبت کی وجہ سے آ گیا. میں ایک جملہ ذہن میں گدگدا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. میرا کہنا ویسے نہیں مانا آپ نے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے، مان لیا؟ تو پھر آپ اس انداز سے اس محفل کو بنائیں، اس انداز سے بولیں. میں عقائد کی باتیں کہنے کا عادی ہوں، نظریاتی بندہ ہوں، دیوبندی خون ہے رگوں میں، تو میں وہ باتیں سنانے کا عادی ہوں تاکہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ان تک پہنچے. آپ وہ محبت سے میرا ساتھ دیں گے کب یہ پہنچ سکے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے عقیدہ بنا کہ اس میں شک ہاں، بعد میں نہ کہنا بکری کھا گئی. بعد میں نہ کہنا کہیں غار میں رہ گیا. پہلے عقیدہ بنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک یہ اپنے مصطفیٰ کو دی ہے جسے ساری کائنات سے ہنسی بنایا. توجہ فرمایا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ. جب انسانوں کو چن لیا، توجہ رکھیں گے میری بات میں، جب انسانوں کو چن لیا پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحًا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا. جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ. کل بول لینا، ضروری نہیں آج بول، تھک جاؤ گے، تھک جاؤ. ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا. جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ. آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ. پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ. وہ میں سے پھر چنا. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدمان ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. روح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، اس زہا کی صباحت میرا مصطفیٰ. جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو،
ہے بشر کی بصیرت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، روئی کلیوں کی نکھرت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ نہیں باقی نہیں، اب پیچھے والوں بھی تھوڑی دیر ٹھہر جو، میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، معجزوں کی طوالت، معجزوں کی طوالت۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ڈنڈا، حکم دیا اضرب بعصاک البحر۔ میں تقابل نہیں بیان کرنے چلا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے، میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اضرب بعصاک البحر، دریا پہ ماری ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا۔ دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، بہت بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا۔ دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ لیکن سنو، دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا پہنچا۔ میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بتلا دیا، موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے۔ محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو ایک جملہ کہہ دوں کیا یاد رکھو گے؟ محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو، آپ بھی تب نہ بولا کرو جب میں ادھر دیکھوں۔ محبوب آپ کی نبوت وہاں بھی جہاں آپ نہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کے پہنچنے کے لیے حضور کا پہنچنا ضروری نہیں۔ یہاں پہ آج کے ملا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی کہ میں یہاں نبوت تب مانوں گا جب آقا بھی حاضر ہوں۔ یہ باتیں پہلے نبیوں کے لیے تھی، یہ باتیں پہلے رسولوں کے لیے تھی۔ وہ نبی قبیلوں کے نبی، وہ نبی خاندانوں کے نبی۔ میرے آقا کے لیے اللہ نے یہ قانون رکھا ہی نہیں، بلکہ اعلان کر دیا محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ۔ نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ اب میں منت نہیں کروں گا، بہت ہوگی منتیں۔ اور یہ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ کان بھی ٹھیک ہے میرا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ خامخواہ آپ نے خراب کر رکھا ہے۔ نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ تکبیر! شان سیدنا صدیق اکبر، خلافت سیدنا صدیق اکبر، وکیل صحابہ علامہ قاضی بدی اللہ۔ انہیں ذرا راستہ دے دیں اور کہتے جلدی آ جائیے گا واپس۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، بس یہیں تک جانا تھا حضرت۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے گھنٹہ ہو گیا ہو پورا۔ قاضی سنیں گے تیری بات، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ تم اس کا کنیکشن کاٹ دیں۔
ان کو تو نہیں چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے محبوب کو جو دیا اللہ. کھانا نہیں کھایا؟ محبوب کو جو دیا اللہ. کتاب اعلیٰ، حسن اعلیٰ. بولو نا میرے ساتھ. میں پہنچ رہا ہوں آخر والوں آپ کے پاس، بس آپ کی باری ہے اور میں دیکھوں گا کیسے کوئی چپ رہتا ہے. میں دیکھوں گا کیسے کوئی چپ رہتا ہے. ہاں جس کی ماں ہوئی نا عائشہ وہ چپ نہیں رہے گا. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. میرا محبوب کو جو دیا اعلیٰ، کتاب اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، حسن اعلیٰ، شریعت بول بول شریعت اعلیٰ، زلف اعلیٰ، رخسار اعلیٰ، وجود اعلیٰ، لباس اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، زینہ اعلیٰ، کرینہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ. اصلی دیوبندی بولے، اصلی بولے. مدینہ اعلیٰ، مدینہ مدینہ. خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں. 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں. کس کس کا تذکرہ کروں، کس کا نام لو. ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں. جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمت، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں. دانش شمال دین کی جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں. کتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں. فردوس دل بنا ہے محمد کے شہر میں. اے میری دھڑکنوں رہ پیش ناظر حق، دیوار در زباں ہے محمد کے شہر میں. میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں، میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں. جس نے سر ہلایا میں چھلانگ لگا کے اس کے سر پہ آ جاؤں گا. اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر ادب. اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر ادب، دیوار و در زباں ہے محمد کے شہر میں. کتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں. فردوس دل بنا ہے محمد کے شہر میں. اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر ادب، دیوار و در زباں ہے محمد کے شہر میں. تعریف کیا بیان ہو محمد کے شہر کی، ہر ذرہ کیا کشاں ہے محمد کے شہر میں. نازاں ہے، نازاں ہے. توجہ حلالیو توجہ. نازاں ہے، نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل عائشہ کا وہ مکان ہے محمد. نعرہ تکبیر. شان ابی عائشہ، عزت ابی عائشہ، مقام ابی عائشہ. نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل عائشہ کا وہ مکان ہے. کون عائشہ؟ نعرہ تکبیر. شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ. تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے. کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے. خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے. ابو بکر کی گود میں تو پلی. کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہو. خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہو. ابو بکر کی گود میں تو پلی ہو. تیرے سر پہ رحمت کی چادر تلی ہے. خدا کی رضا تیرے گھر میں کھڑی ہے. تو عرش بری پر بھی دلہن بنی، تو عرش بری پر بھی دلہن بنی ہے. تیری منقبت قدسیوں کی زبان پر، تیرا نام لکھا ہے لوح جہاں پر. ستاروں کی چمکیلی ہر تو کشاں پر، تیرے تذکرے ہر کھڑی آسماں پر. تیرے گیت قاضی گاتا رہے گا، تیری منقبت یوں سناتا رہے گا. غلامی کی رسمیں نبھاتا رہے گا.
تیری عمر گزری ہے پاکیزہ گھر میں، رہی ہے تو دامان خیر البشر میں، کبھی میل آیا نہ کربو نظر میں، نور نبی تیری شام شہر میں، نور نبی تیری شام، بڑا دکھ ہوگا جملہ لایا گیا، نور نبی تیری شام شہر میں، فرشتوں میں روح الامین سب سے اعلیٰ، فرشتوں میں روح الامین سب سے اعلیٰ، مکانوں میں عرش بری سب سے اعلیٰ، جبینوں میں تیری جبی سب سے اعلیٰ، زمینوں میں تیری زمین سب سے بولو۔ میں ایک دفعہ اور کہوں گا پھر میں ادھر نہیں دیکھوں گا۔ مکانوں میں عرش بری سب سے اعلیٰ، فرشتوں میں روح الامین سب سے اعلیٰ، جبینوں میں تیری جبی سب سے اعلیٰ، زمینوں میں تیری زمین سب سے اعلیٰ، زمینوں میں تیری زمین سب سے اعلیٰ، یہاں مسکرانا بسوئے ادب ہے، نظر کو ملانا بسوئے ادب ہے، نگاہیں اٹھانا بسوئے ادب ہے، کسی کو بلانا بسوئے کیا سمجھو کیا نہ سمجھو، کون عائشہ جس کے بستر پہ وہی آئے، بولنا میرے ساتھ، کون عائشہ جس کی شان میں 18 آیتیں آئیں، کون عائشہ جسے جبریل رب کا سلام دینے، کون عائشہ جس نے اپنی نگاہوں سے جبریل کو دیکھا، کون عائشہ 2210 حدیثوں کی راوی، کون عائشہ 4000 سے زائد صحابہ کی استاد عائشہ، کون عائشہ جس کے دروازے پہ فاروق مسئلہ پوچھنے آئے، کون عائشہ پیارے آقا کے انتقال کے بعد اصحاب صفہ کی محتممہ بنی، وہ عائشہ، کون عائشہ جس کا کہنا ہے کائنات والوں جب آقا کا انتقال ہوا گھر میرا تھا، بستر میرا تھا، داڑھی میری تھی، گود میری تھی، سینہ میرا تھا، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ، شاعر کعبۃ قاضی ولی اللہ، ابو بکر کے گھر میں ولادت، ابو بکر کے گھر میں ولادت، اور میرا وجدان ہے، میرا وجدان ہے، قاضی کا تخیل ہے، صدیق خوشی منائی ہوگی، صدیق نے خوشی منائی ہوگی، مشرکوں نے بددعائیں دی ہوں گی، اس وقت بھی ایک نہ چلی، مجھے ایڈریس دو میں گھر آ کے سمجھا، پھر کہو کہ فیس زیادہ ہے، سنو ابو بکر کے گھر میں ولادت، ابو بکر کے گھر میں ولادت، میرا تخیل ہے، میرا وجدان ہے، ابو بکر تو خوش ہوا ہی ہوگا۔ میں علماء سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا، میرا وجدان ہے حضور مبارک بات دینے آئے ہوں گے، آنا جانا تھا، میل ملاپ تھا، پرانا تعلق تھا، بچپن سے تعلق ہے ابو بکر اور مصطفیٰ کا، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، 10 سال کی عمر تھی جب، تب سے تعلق ہے، آنا جانا تھا، میل ملاپ تھا، میرا تخیل ہے آقا آئے ہوں گے، تشریف لائے ہوں گے، سیدہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا، ہنسایا ہوگا، صدیق پاس کھڑا مسکرایا ہوگا، رب کی طرف سے جبریل آیا ہوگا، رب کا پیغام لایا ہوگا، محبوب جسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہو کل اسی کو تیری محبوبہ بناؤں گا۔ علماء سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، علماء سے معذرت کے ساتھ، چھوٹی عمر کی بحث ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں عشرہ کا لفظ رہ گیا، بعض کا کچھ کہنا، بعض کا کچھ کہنا، کہ کس عمر میں نکاح ہوا،
کس عمر میں رخصتی ہوئی؟ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے، بڑی محبت سے سنیے گا۔ اللہ کی قدرت پہ بحث نہیں کرو، جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے۔ ہجوم مجھے بھی نہیں چاہیے، مجھے بھی ہجوم نہیں چاہیے، چند بندے ہی کافی ہے۔ اللہ کی قدرت پہ بحث نہ کرو۔ تب تو بحث نہیں کی تھی جب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے بنایا، تب تو بحث نہیں کی تھی جب آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا تھا، تب تو بحث نہیں کی تھی جب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنایا تھا، تب تو بحث نہیں کی تھی جب خشک ٹہنی سے تازہ کھجوریں آئی، تب تو بحث نہیں کی تھی جب مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا تھا، تب تو بحث نہیں کی تھی جب پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی پیدا کی۔ اگر مریم کی غیر معمولی پرورش ہو سکتی ہے، غیر معمولی پرورش اگر مریم کی ہو سکتی ہے، کیوں نبی کی ماں بننا ہے؟ میں کتھے جا کے دیتا کروں جملے، کہاں جا کے رس کیا کروں جملے؟ مریم کی غیر معمولی پرورش ہو سکتی ہے، کیوں نبی کی ماں بننی ہے؟ کس نبی کی؟ مانسیرا والا توجہ، کس نبی کی؟ کہا جاتا ہے عیسیٰ کی۔ ارے دعوے سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں عائشہ بھی عیسیٰ کی ماں بننی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان ابی عائشہ، عفت ابی عائشہ، مقام ابی عائشہ۔ جملہ دہراؤں جی، عیسیٰ کی ماں بننی ہے مریم، غیر معمولی پرورش کی، تب تو بحث نہیں ہوئی۔ میں وہی اللہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں میری قدرتوں پہ بحث کیوں کرتے ہو؟ میں وہی اللہ جو تابوت کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دوں، میں وہی اللہ جو پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی کو پیدا کر دوں، میں وہی اللہ جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں، میں وہی اللہ جو ابراہیم کو آگ کے چیخے میں گل و گلزار کا تخت دے دوں، میں وہی اللہ جو یعقوب کی 40 سال کے بعد بینائی لٹا دوں، میں وہی اللہ جو مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو تخت و تاج کا بادشاہ بنا دوں، میں وہی اللہ جو عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لوں، میں وہی اللہ جو حلیمہ کی کٹیا میں بکریاں چرانے والے یتیم کو نبیوں کا امام بنا، میں وہی اللہ جو پانی کے ایک پیالہ کو 70 صحابہ کے لیے کافی کر دوں، میں وہی اللہ جو جابر کی ہانڈی کو 1300 صحابہ کے لیے کافی کر دوں، میں وہی اللہ جو محبوب کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دوں، میں وہی اللہ جو پتھروں سے کلمے پڑھوا دوں، میں وہی اللہ جو کو کلمے پڑھنے کی توفیق دے دوں، میں وہی اللہ جو چاند ٹکڑے کر کے محبوب کے قدموں میں بھیج دوں۔ یہاں بھی میں وہی اللہ ہوں جس نے عائشہ کو غیر معمولی طور پر پاؤں چڑھا کر اپنے محبوب کی محبوبہ بنا دیا۔ بحث کیسی، مناظرے کیسے، مجادلے کیسے؟ عائشہ کون؟ عائشہ توجہ ہے؟ اصل میں قصور آپ کا بھی نہیں ہے، گھنٹہ پورا ہو گیا۔ میری گھڑی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور اس وقت میرے وجود پر جتنی بھی چیزیں یہ لباس کی شکل میں ہیں، ان میں سے ایک گھڑی ہی تو ہے جو میں نے خود خریدی ہے۔ اللہ دیکھیں میرا انقلاب دیکھیں، یہ چیزیں دیوبندیوں میں لے آئے۔
یہ تحائف دینے کی چیزیں جو اللہ قبول فرمائے. کون عائشہ؟ توجہ ہے؟ میں بس سمیٹنے چلا ہوں بات کو، اب میری جانب توجہ رکھیے گا. کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، میں تو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، سن لو. تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے؟ خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی. کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ پیارے آقا یوں خیمے کے دروازے میں کھڑے ہیں یا حجرہ مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہیں، سامنے صحابہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں. پیار دیکھیے، پیار دیکھیے پیارے آقا کا عائشہ کے ساتھ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. جی میں بات آئی اور پیچھے مڑ کے کہتے ہیں عائشہ یہ مشقیں ہو رہی ہیں، جنگی دیکھنی ہے. عائشہ فرماتی ہے دیکھنی ہے. فرمایا آ جاؤ. حضور یوں کھڑے ہو گئے سامنے اور عائشہ اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پہ رکھ کے کھڑی. اٹھائیے بخاری شریف علماء موجود ہیں. سیدہ عائشہ اپنی ٹھوڑی پیارے آقا کے کندھے پہ رکھتی ہے. حضور کھڑے ہو گئے. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے. پیارے آقا کھڑے ہو گئے. اس وقت تک کھڑے رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک عائشہ کھڑی رہی. اس وقت تک حضور سجدے میں رہے جب تک حسین پشت پر رہا. اس وقت تک، یہ تو بات سنی ہوئی ہے نا میرے گونگے سامعین، اس وقت تک حضور سجدے میں رہے جب تک حسین پشت نبوت پر رہا. یہ سجدہ اسے طول دیا حسین کی عزت بتانے کے لیے. یہاں دروازے میں کھڑے ہو کر قیام کو طول دیا عائشہ کا وقار بتانے. اس وقت تک کھڑے. اب عائشہ حضور کی اوٹ میں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تھک گئی. عائشہ حضور کی اوٹ میں ہے. اب جس نے نگاہ اٹھانی ہے نا عائشہ کی جانب، خیال کرے پہلے حضور ہے. پہلے حضور سے نگاہیں ملانے کی ہمت ہے تو عائشہ کی جانب نگاہیں اٹھا. پہلے حضور ہیں. کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ میں سمجھتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی. ایک وقت اور میں نے جو ایک لفظ صرف آپ کی خدمت میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ وہ آج کی اس محفل کا خلاصہ ہوگا اور ہدیہ ہوگا آپ کے لیے. اگر بیٹھے رہتے اگر تھکاتے نہیں ہو مجھے تو بھرپور توجہ سے سنیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے. آپ کے گھروں پہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. یہ ساری آمین اس کے لیے، دعائیں اس کے لیے جو آخر تک رہے گا اور جو میرے ساتھ محبت سے چلے گا. ایک وقت آیا سیدہ پہ تہمت لگی. ایک وقت آیا تہمت لگی. یہ آپ باتیں وہ ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے اس میں سے صرف ایک لفظ لینا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ زکیہ مزکیہ. کون عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. نبی کے دی تیرے کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے عائشہ. مزاج آدم تیری زمین پر بصورت آسماں ہے عائشہ. صدیق کے گھر سے نبی کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے عائشہ. صدیق و مریم میں کیسے نسبت نہ ہو مریم کہاں ہے عائشہ. حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل عائشہ. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت
محبت کی جھیل ایشا جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل ایشا زمان بھر کی عدالتوں میں نشا کی پہلی وکیل ہے تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی سیدہ کو پتہ تب چلا جب پیارے آقا نے رخ پھیرا سیدہ فرماتی ہیں مجھ پہ قیامت کی گھڑیاں تھیں آئیے وہ باتیں ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ نے پہلے سن رکھی ہیں قرآن بھی گواہیاں دیتا ہے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی بھرپور توجہ سے سنیے گا عجب کیفیت عجب حالت سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے انور پہ ملال ہے پہلے جیسی محبت نہیں ہے تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں ذہن میں یہ تھا پیارے آقا نہیں جانے دیں گے پہلے بھی جب پوچھتی ہوں تو روک دیتے ہیں اب کی بار جب پوچھا تو حضور فرماتے ہیں عائشہ عائشہ کا دامن بے داغ ہے اللہ ابو بکر اور مصطفیٰ کی یاری کو بچا لے یہ دعائیاں ہیں اور دوسری طرف کیفیت دیکھیے پیارے آقا پوچھتے ہیں کبھی بریرہ سے تو بتا کبھی پوچھتے ہیں کسی اور صحابی سے ایک روایت میں ہے ایک مجلس میں ابو بکر سے بھی پوچھا اور ابو بکر وہ واحد صحابی ہے ابو بکر وہ واحد صحابی ہے پوری
जमात असहाब पैगंबर में वो वाहिद सहाबी है जिसने कभी अपना मशवरा नहीं दिया हुजूर को, कभी अपनी राय नहीं दी हुजूर को। हुजूर ने जो भी फरमाया अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ऐसे ही है, जो आप फरमा रहे हैं ऐसे ही है। अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी तो बेटी है, लेकिन फिर भी जो आप फैसला करें अबू बकर को मंजूर है। उस्मान आ गए, उस्मान से पूछा उस्मान तेरा क्या ख्याल है आयशा के बारे में? हज़रत उस्मान अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, एक दिन आप मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे थे, आपके जूते मुबारक के तलवे पे थूक लगी हुई थी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था, जिब्रील मेरे महबूब को जाके कहे ये जूता उतार दे। अली से पूछा और सहाबा से भी पूछा, उमर आ गया। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें दे, जो उमर का नाम सुन के खुश हुआ। और उमर से जान छूट कैसे सकती है? छूट सकती है? बच्चा पैदा हुआ, नाम लिखवाने जाओ तो वो लिखने वाला कहता है अच्छा उमर। डॉक्टर के पास जाओ, वो लिखेगा नाम, फिर कहेगा उमर। हजरत जी के पास आओ, निकाह पढ़ाना है, वो कहेंगे दूल्हे की उमर। बहुत लंबी बात हो जाएगी, छोड़ दो। उमर आ गए। कौन उमर? वो जो उठे जीस्त का उन्वान बने, मिंबर पे चढ़ के बोले हक का बयान बने, हिजरत करे जुर्रत का ऐलान बने, तोले मीज़ान बने, बोले कुरान बने। कौन उमर? आका उमर, रहबर उमर, मुर्शद उमर, मौला उमर, बाला उमर, आला उमर, ज़ाते नबी पाक पे सौजान से शोदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, माबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रोम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। नारे तकबीर, शान सैयदना फारूक आज़म। मैं समेट रहा हूँ बात को, उमर आ गए। बड़ा दुख होगा मेरे ये जो आखिरी 5 मिनट जाया करेगा, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। मैं उसके लिए कोई मिन्नत भी नहीं करूंगा। आपका अपना ईमान है, जिस हद तक आपका दिल धड़के वो धड़कन को लबों पे लेके आइएगा। कोई मिन्नतें नहीं, कोई तरला नहीं, कोई मिन्नत नहीं है, कोई खुशामद नहीं है। उमर आ गए। उमर तेरा क्या ख्याल है आयशा के बारे में? हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। उमर पूछो या रसूलल्लाह ये आपका आयशा से निकाह मैंने कहा था? भार्या का फरमाते नहीं। अबू बकर की राय थी? नहीं। उस्मान की मर्जी थी? अली ने ख्वाहिश का इजहार किया था? उमर क्यों पूछते हो? जो ना बोला मैं मुसाफिर हूं, कोई लफ्ज़ ज़बान से ऐसा नहीं, अल्लाह करे वो जिंदगी में बोल सके ही ना, उसके बोलने की फिर जरूरत नहीं। हर एक जिंदा नहीं होता। कभी कभी हवा आती है, तिनके को भी हिला देती है। वो तिनका हिल गया लेकिन जिंदा नहीं। ये जिंदगी किसी और चीज का नाम है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो जिंदगी है। तवज्जो। उमर क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हज़रत उमर सवाल करते हैं या रसूलल्लाह मुझे जरा बताइए तो सही, ये रिश्ता किसने कराया था? किसने करा? तवज्जो, किसने कराया था? उमर क्यों पूछते हो? या रसूलल्लाह जब मियां बीवी में अनबन हो जाए ना,
جب میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اونو بلاؤ جن نے رشتہ کرایا سی. اسے بلائیں جس نے یہ رشتہ کرایا تھا. ہم اس سے پوچھے تو صحیح تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی دونوں میں؟ تو نے دونوں خاندانوں میں کیا دیکھا؟ کیا مماثلت نظر آئی؟ تو نے کیوں رشتہ کرایا؟ جب ان بن ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اسے بلائیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں رشتہ کس بنیاد پہ تو نے کرایا؟ کیا برابری دیکھی تھی دونوں میں؟ کیوں کرایا؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو صحیح, میں پوچھو تو صحیح اس سے جس نے رشتہ کرایا ہے کہ میرا نبی پاک ہے, میرا نبی پاک ہے. تو نے رشتہ کیسا کرایا؟ پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ. ادھر پیارے آقا نے اللہ کہا, ادھر عمر نے نیام سے تلوار نکالی. فرمایا بیٹھ, فرمایا یا رسول اللہ آپ تسلی سے بیٹھ جائیے, میرا اللہ معاذ اللہ اتنا نہ سمجھ نہیں, میرا اللہ معاذ اللہ اتنا نہ سمجھ نہیں, اتنا بھولا بھالا نہیں. نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو. اللہ نے فرمایا جبریل جی اللہ دوڑ کے جا. چھوڑ دوں ممبر, چھوڑ دوں. میں نے کہا منت کرنی نہیں, منت میں نے کرنی نہیں, منت میں نے کرنی نہیں, منت میں نے کرنی نہیں. توجہ, منت میں نے کرنی نہیں. جبریل دوڑ کے جا, دوڑ کے جا. اللہ کہاں جاؤں, کہاں جاؤں؟ محبوب کے پاس. اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں, اللہ قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں, کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں. اللہ فرماتے ہیں جبریل یوں نہیں جا, وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ, قرآن بنا کے نازل کرو. عمر کی محبت میں سارے بولے گلی گلی زکر زکر, دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے گلی گلی زکر زکر. عمر کے دشمنوں کو بتا کے گلی گلی زکر زکر. کھڑے ہو جائیے, گلی گلی زکر زکر, گلی گلی زکر زکر, گلی گلی زکر زکر. اور محبت سے گلی گلی نگر نگر. متاع صحابہ قاضی مطیع اللہ. بیٹھ جائیے. جبریل وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آؤ, میں قرآن بنا کے نازل کروں گا. اور عمر کیا کہہ رہے تھے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات. چلو کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا؟ حتمی طور پر آخری جملہ ہے اور میں خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں, اور مانفیرہ والوں یاد رکھو کہ تحفہ دینے چلا ہوں. اللہ عرشوں سے دعائی دے کے فرماتے ہیں سبحانک سبحانک ھذا بہتان, سبحانک ھذا بہتان. علماء بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. سبحانک بہتان. یوسف پہ تہمت لگی, بچہ بولا. مریم پہ تہمت لگی, بچہ بولا. عیسیٰ بولا. یہاں بھی اللہ سورج سے گواہی دلوا سکتا تھا, چاند سے گواہی دلوا سکتا تھا, ابو بکر سے گواہی دلوا سکتا تھا, حضور کے دل پہ القاء کر سکتا تھا. فرمایا بیٹھیے, سارے بیٹھ جاؤ. سبحانک. یاد رکھے گا جملہ سبحانک. میں علماء کو سبق سنانے چلا ہوں. سبحانک ھذا
بہتان میں پاک. بس سنبھل کے سبحان کا میں پاک میں تخیلات کی دنیا کا آدمی. اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر, پاکی بیان کرنی ہے عائشہ کی, اور آپ فرما رہے ہیں میں پاک. تہمت لگی ہے پر طہارت بیان کرنی ہے عائشہ کی, پاکی بیان کرنی ہے. میرے متعلق جو گنگناتے ہیں نا چپکے سے بغلوں سے, وہ ان کے پاس اگر اخلاقیات کا ترازو ہے تو یہ میرا جملہ رکھیے گا. سبحانہ کا حاذا بہتان میں پاک. اللہ تہمت لگی عائشہ پر, طہارت بیان کرنی ہے عائشہ کی, پاکیزگی بیان کرنی ہے عائشہ کی, اور آپ فرما رہے ہیں میں پاک. آپ کا تو نہیں پوچھا, مجھے پتا ہے آپ پاک ہے, کائنات والوں کو پتا ہے آپ پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں عائشہ کی ہی طہارت بیان کرنی ہے, لیکن سنا دنیا والوں, میں گواہی دینے آیا, میں گواہی دینے آیا. آپ کے معاشرے کا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, جب پنجایت بیٹھتی ہے, جرگہ لگتا ہے, ملزم کو کہا جاتا ہے کون ہے جو تیری طرف سے حلف دے, کون ہے جو تیری طرف سے قسم دے. پنجابی سے نیو کہتے ہیں قسم, کون ہے جو قسم دے, کون ہے تیری طرف سے جو حلف دے. اور حلف دینے والا توجہ سنیا, اپنی ماں کی شان سننا, سنیا غیرت مند حلالی سنیا, اپنی ماں کی عزت سننا, اپنی ماں کی عظمت سننا. پنجایت لگتی ہے, جرگہ لگتا ہے, قسم دینے والے قسم دینے کے لیے آ گیا, میں فلاں کی قسم دینے آیا ہوں, میں فلاں کا حلف دینے آیا ہوں. جج کہتا ہے, جرگے والا کہتا ہے قسم بعد میں دینا, پہلے اپنی حیثیت تو بتا, تو کون ہے. پہلے یہ تھے دس تو کون ہے. وہ کہنے میں ناظم, میں چیئرمین, میں کونسلر, میں چودھری, میں سردار, میں راجہ, میں فلانا نمبردار, میں اس علاقے دا ایم پی اے, میں اس علاقے دا ایم این اے, میں کمشنر, میں چودھری, میں امام, میں خطیب, میں قاضی, میں سید, میں فلاں, میں گواہی دیتا ہوں. پھر گواہی معتبر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں عائشہ کی گواہی دینے آیا, میرے من دیکھو میں پاک ہوں, جنہیں میں ہر کمزوری کو پاک ہوں, انہیں عائشہ ہر عیب تو پاک ہے. ماں کے حلالی بیٹو کوچ کے بولو شان ابی عائشہ, عزت ابی عائشہ, مقام ابی عائشہ, وکیل ابی عائشہ, قاضی بدی اللہ, شان اہل بیت, مقام اہل بیت. پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے, کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہو, خدا جانے کس چیز شمع بنی ہو. ابو بکر کی گود میں تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہا عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا وہ گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ, اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ, کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے, اے اسی پیار کی داستان عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ زندگی ہے. جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں, جو رہ گیا ہے وہ بندگی ہے. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر کا من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ توحید و سنت والے عقیدے پر قائم و دائم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق